بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اپنی اس طالب علمی کی بابرکت زندگی میں اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں اس مبارک نسبت سے اس مبارک ماحول میں آج بیٹھنا نصیب کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ عزیز طلبہ اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی ذات کو اپنے آخری پیغمبر کا معلم فرمایا۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے کامل، سب سے زیادہ اور سب سے جامع علم کس ذات کو دیا گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد سب سے اکمل، سب سے جامع اور سب سے زیادہ علم وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ہے۔ آپ سے زیادہ مخلوقات میں کسی کا علم نہیں ہے۔ دوستو، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا اور آپ کے معلم کون ہے، آپ کے استاذ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے آخری پیغمبر کا معلم میں ہوں، میں خود ہوں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جس علم سے آپ پہلے باخبر نہیں تھے۔ جو علم آپ کے پاس پہلے نہیں تھا، اللہ نے اپنی ذات سے خود معلم بن کر آپ کو اس علم سے مالا مال فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کائنات کے سب سے بڑے عالم جن کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں، اس عالم کے پاس جو علم آیا وہ اس کائنات کے خالق حقیقی کے پاس سے آیا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو معلم اول اس کائنات میں اللہ پاک کی ذات ہے۔ انہوں نے خود علم سکھایا اپنے آخری پیغمبر کو جو اولین اور آخرین کے سردار ہیں۔ آپ حضرات کو اور آپ طلبہ ساتھیوں کو صرف سمجھانا یہ بات چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی یہ جو نسبت ہے نا طالب علمی کی، حصول علم کی، اور ایک طالب علمانہ زندگی کی، کہ ایک شخص، ایک فرد، ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک بوڑھا، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے سے تعلق رکھتا ہو، اس کو طالب علمی کی نسبت پہ فخر ہونا چاہیے۔ شکر تو ضروری ہے، اس کی تو نفی نہیں، اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ انسان اس پر روزانہ شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے مجھے اپنے علم کے راستے میں لگایا ہوا ہے۔ شکر تو ہے، اس میں تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن شکر سے بڑھ کر ایک چیز ہے جس کی طرف آج متوجہ ہونا ہے، اور وہ احساس کس چیز کا ہے؟ وہ فخر کا احساس ہے۔ ہم اپنی اس نسبت پہ آج فخر کرنے والے بنے۔
کہ اللہ نے ہمیں کون سی نسبت دی ہے؟ طالب علمی کی نسبت دی ہے۔ آج ہمارا تعارف کیا ہے؟ طالب علم ہونا ہے۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ طالب علم ہونا ہے۔ آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس وہ نسبت ہے جس نسبت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ نسبت ہم نے اپنے آخری پیغمبر کو دی ہے۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، جن کے پاس علم نبوت اتنا تھا اور اتنا مضبوط تھا، اتنا راسخ تھا کہ میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج تو ہم 5 گھنٹے درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، استاذ ہمارے پاس چل کر آتے ہیں، وہ 40 منٹ 45 منٹ پڑھا کے استاذ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے استاذ چل کر آتے ہیں، ہے نا؟ میں اور آپ ایک دفعہ گھر سے چل کے آتے ہیں مدرسے میں، اور ہمارے پاس دن میں کتنے استاذ آتے ہیں؟ 7 استاذ آتے ہیں۔ میں اپنی جگہ بیٹھتا ہوں، اس جگہ سے نہیں ہلتا ہوں، میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، 7 معلم میرے پاس چل کے آئے، انہوں نے مجھے سبق پڑھایا، میری طبیعت میں بوجھ ہے تب بھی انہوں نے پڑھایا، طبیعت میں سستی ہے تب بھی انہوں نے پڑھایا، موسم جیسا ہے تب بھی انہوں نے پڑھایا۔ کبھی غور کیا ہے دوستو اس پر کہ اتنی بڑی نعمت ہمیں کتنی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور ایک عزت طریقے کے ساتھ اللہ پاک نصیب کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود اگر آج میں اس علم کی ناقدری کروں، اس کو ہلکا لوں، اس کو سرسری سطحی طور پہ حاصل کروں، تو آپ بتائیں اللہ کی اس عظیم نعمت کی کتنی بڑی ناقدری ہوگی۔ تو ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، اکابر دیوبند، علماء دیوبند، جن کی نسبت پہ آج ہم فخر کرتے ہیں، اور کون سا دن ہماری درسگاہوں میں ایسا گزرتا ہے کہ جس میں ان حضرات کے تذکرے نہ ہوتے ہوں، اور کون سا دن ایسا گزرتا ہے کہ جس میں آپ کے اساتذہ کے اساتذہ اپنے اکابر کی کتابوں سے علمی استفادہ نہ کرتے ہوں۔ کتنے بڑے محسن ہیں ہمارے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کامل علم حاصل کرنے کے بعد بھی کہ ساری دنیا ان کو بڑا کہتی تھی، علامہ کہتی تھی، حکیم الامت کہتی تھی، شیخ الاسلام کہتی تھی، شیخ العرب والعجم کہتی تھی، جو واقعی ان القابات کے مستحق تھے، اس کے باوجود بھی میرے عزیز طلبہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی ان کی زندگیوں کو پڑھا، جب بھی پڑھا، انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کی صف میں کھڑا لکھا کہ ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، کہاں کہاں پہنچ گئے، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں شیخ ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مصلح ہوں، نہیں، ہمیشہ دوسرے کو بڑا کہا، اپنے کو چھوٹا سمجھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے اور ان کی محنت سے آپ حضرات سب واقف ہیں، ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ اللہ نے ان سے دین کا کتنا کام لیا۔ تو حضرت کے ہاں اصولوں کی، قواعد کی، ضوابط کی، وقت کی، نظام الاوقات کی کتنی سخت پابندی تھی نا۔ ایک مثال دی جاتی ہے، جب بھی علمی حلقوں میں کوئی بات ہوتی ہے نا، یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان نظم و ضبط والی زندگی گزارے، تو آپ کو سر فہرست نام کن کا نظر آئے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت تھانوی کا،
اس لیے کہ ان کے ہاں سب سے زیادہ سختی جو تھی وہ کس پر تھی؟ نظم و ضبط پہ تھی، نظم و ضبط پہ۔ طلبہ اس طرف اندر ہو جائیں پیچھے سے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہندوستان میں اس زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو ایک بڑا ذریعہ ہندوستان میں، ہمارے ہاں پاکستان میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن ہندوستان میں جو نقل منتقلی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے جو معاملات ہے، اس میں ٹرین کا استعمال سب سے زیادہ ہے، بہت زیادہ آج تک ہے۔ تو لوگوں کے کاروبار، لوگوں کے سلسلے، لوگوں کے سفر یہ ٹرین کے ذریعے سے ہوتے تھے، مسلمانوں کے بھی، ہندوؤں کے بھی، سکھوں کے بھی، عیسائیوں کے، سب کے ہوتے تھے۔ اب لوگ اپنے کاروباری سامان جب لاتے لے جاتے تھے تو اس کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ ریل گاڑی تھی۔ تو اب ریلوے کے نظام آج تک یہی ہے کہ ایک آدمی اپنے ساتھ کوئی چیز لے جا رہا ہے، سامان لے جا رہا ہے، تو اس کی ایک لمٹ ہے۔ جیسے ہوائی جہاز میں کہ آپ 20 کلو 30 کلو سے زیادہ نہیں لے جا سکتے، اگر آپ لے جائیں گے تو آپ کو ڈیوٹی بھرنی ہوگی۔ یہی معاملہ ریلوے میں ہے۔ تو اب لوگ جیسے ہر زمانے میں ہوتا ہے نا، کوئی خانچہ بنا لیتے ہیں، کوئی گلی نکالتے ہیں کہ بھئی راستہ بنے اور اپنا سامان مفت میں لے جاؤں۔ یہ تو انسان کا ایک طبعی مزاج ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کا اہتمام کروایا ہوا تھا کہ ہماری خانقاہ سے جو آدمی جڑے گا، جو ہم سے جڑے گا، بیعت ہوگا، اصلاح کے لیے آئے گا، تو وہ آنے کے بعد سب سے پہلے یہ ثبوت دے گا کہ وہ اگر ہماری خانقاہ آیا ہے اور کچھ لے کے آیا ہے، کچھ سامان تھا اس کے پاس، تو اس نے باقاعدہ اس کی رسید کٹوائی ہو، اس کی ڈیوٹی بھری ہو۔ اس میں اونچ نیچ اگر کسی نے کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حکومت کو دھوکہ دے رہا ہے، قانون کو دھوکہ دے رہا ہے، سرکاری خزانے کے پیسے مار رہا ہے، یہ اصلاح کی نیت سے کیسے آیا ہے؟ یعنی اندازہ لگائیں، ہمارے اکابر کی سوچ یہ تھی۔ تو یہ ماحول اتنا بنا ہندوستان میں کہ کتابوں میں ہمارے اکابر نے لکھا کہ پورے ہندوستان کے کسی اسٹیشن پر اگر کوئی شخص اپنے سامان کا صحیح وزن کرواتا نا، تولنے کے لیے پیش کرتا، یعنی بھئی پورا وزن کر کے مجھے رسید کاٹ کر دیں، تو لوگ اتنا اس چیز کے عادی ہو گئے تھے کہ ایک ترتیب پر، ایک قانون پر، اصول پر وزن کروانے والے سے کیا پوچھتے تھے؟ کہتے تھے آپ کا تعلق تھانہ بھون کے مولوی صاحب سے تو نہیں ہے؟ سمجھیں بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ایک چیز اتنی معروف ہو گئی تھی کہ جو ترتیب پر زندگی گزار رہا ہے، تو لوگ کہتے تھے بھئی آپ کا تعلق تھانہ بھون کے مولوی صاحب سے تو نہیں ہے، حضرت تھانوی سے۔ کیا مطلب تھا؟ کہ وہ مولوی ہے، وہ عالم ہے کہ جنہوں نے لوگوں کی ویسی تربیت کی ہے کہ جب تک وہ اپنے سامان کا وزن نہیں کروا دے، ڈیوٹی نہ بھر لے، وہ جا نہیں سکتا۔ اور ایک عام دیہاتی آدمی تھا، عام دیہاتی آدمی، یہ سفر کرتے 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 ہندوستان کے ایک شہر میں پہنچا اور اس سے نماز نکل گئی تھی، نماز نکل گئی تھی۔ تو اس نے اپنی نماز پڑھی۔ مسجد کے امام صاحب اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے فارغ ہو کے باہر بیٹھ گئے صحن میں۔ اس دیہاتی آدمی نے اپنی انفرادی نماز پڑھی، لیکن نماز اتنی جاندار پڑھی، اتنے آداب کے ساتھ پڑھی، اتنے سلیقے اور سکون کے ساتھ پڑھی کہ امام صاحب حیران ہو گئے، بھئی یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ عام طور پہ تو ہماری نمازوں کی حالت ہمیں پتہ ہے، اور پھر خاص طور پہ اگر کوئی گاؤں دیہات کا آدمی نظر آئے تو ہم سمجھیں گے کہ بھئی اس بیچارے کو تو کسی نے سکھائی نہیں ہے، پنڈ سے آیا ہوا آدمی ہے، گاؤں سے، اس کی کیا۔ اس دیہاتی نے نماز پڑھی
اور نماز میں بڑے آداب کی صفات کی رعایت رکھی۔ امام صاحب بیٹھ گئے کہ بھئی یہ تو اب پوچھنا ہے۔ اب حضرت تھانوی دنیا میں نہیں تھے، وہ تو چلے گئے تھے۔ تو جب وہ قریب آئے اور فارغ ہوئے نماز سے، وہ دیہاتی، تو امام صاحب نے ان کو بلایا، فرمایا آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے ایک گاؤں کا نام لیا کہ میں فلاں گاؤں سے ہوں، سفر پہ جا رہا تھا، عصر کی نماز تھی، نکل گئی، اپنی نماز پڑھ لے۔ انہوں نے فرمایا آپ کی نماز عام نماز تو نہیں ہے، یہ نماز ہندوستان میں ایک جگہ سکھائی جاتی ہے، ایک آدمی ہے جو اتنے سکون سے نماز عام آدمی کو سکھا سکتا ہے۔ ایک تو ہے نا ایک آدمی ماحول سے، دین سے، علم سے جڑا ہوا ہے، اس کی بات نہیں ہے، لیکن ایک عامی دیہاتی آدمی کی بنی ہوئی نماز، اس پر محنت ایک شخص ہندوستان میں کر سکتا ہے، اور وہ شخص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فرمایا آپ کا ان سے تو تعلق نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا جی میں انہی کے علاقے کا ہوں، میں ہردوئی کا ہوں، اور مجھے نماز شاہ ابرار الحق صاحب نے ہی سکھائی۔ یہ مثالیں دینے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اکابر کی محنت صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھی، صرف کتابی نہیں تھی، صرف کلاس اور درسگاہ کی نہیں تھی، صرف ممبر پر بیٹھ کر نہیں تھی، ان کی محنت ایسی تھی کہ جس کا عملی نمونہ دنیا کو آنکھوں سے نظر آتا تھا کہ ان کی محنت سے واقعی نماز بنتی ہے، ان کی محنت سے واقعی لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے سامان کی ترتیب صحیح چلاتے ہیں، کاروبار صحیح کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے علم حقیقی میں اور علم سطحی میں۔ آج چونکہ ہمارے پاس علم کی شکل برائے شکل رہ گئی ہے، ہم باوجود سب کچھ ہونے کے اس علم کی قدر نہیں کرتے، قدر نہیں کر رہے کہ کتنی سہولت سے ہمارے پاس علم آ رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ علم بھی سطحی، علم بھی کچا، علم بھی سرسری، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شیطان دل میں ایک احساس بٹھا دیتا ہے حب جاہ کا، بڑائی کا، کبر کا، بڑے پن کا، کہ بھئی تم تو کچھ ہو، اپنے آپ کو اتنا ہلکا کیوں سمجھ رہے ہو؟ جب دور حدیث ہو گیا، یہ دل میں بٹھا دیتا ہے کہ بھئی اب تو طالب علمی ختم، آپ تو عالم ہے، علامہ ہے، اب کبھی اپنے آپ کو طالب علم مت سمجھنا، کچھ سمجھ کے دنیا میں گھومنا، اور خراب ہو جاتا ہے انسان۔ اس لیے جب حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے انسان تھے دوست، آپ سب جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے جن اکابر کے تذکرے کر رہا ہوں، آپ کے لیے وہ اجنبی تو نہیں ہے نا؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے۔ صرف اتنا اندازہ آپ لگائیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اللہ نے ان کو اتنا قبول کیا اور ان کا عشق اتنا پکا اور سچا تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر یہ لفظ لے لیا جائے صرف حضرت مدنی، تو ذہن ایک انسان کی طرف جاتا ہے۔ مدنی نسبت اگر ذکر کی جائے تو ذہن صرف حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتا۔ اتنا اللہ نے ان کا عشق قبول کیا۔ تو سفر کر رہے تھے، اپنے مریدین کے ساتھ جماعت جا رہی تھی، اللہ کی شان رات ہو گئی، سفر مناسب نہیں تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ قریب تھی تھانہ بھون کی، وہاں سے فرمایا چلے رات وہاں گزار لیتے ہیں، ان کے ہاں چلے جاتے ہیں۔ اب وہ حکیم الامت ہے، یہ شیخ الاسلام ہے، ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے۔ لیکن جب حضرت تھانوی کی خانقاہ پہنچے تو دیکھا کہ خانقاہ کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ حضرت تھانوی کے ہاں جیسے ابھی بات ہوئی نا،
اصول اور ضوابط بڑے سخت تھے. یہ نہیں تھا کہ جس وقت منہ اٹھایا جب دل چاہا آئے, گھنٹی بجائی, دروازے بجائے کہ چلو جی خان صاحب آئے ہیں دروازے کھولو. یہ نہیں تھا. وہاں تو سب ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے. کوئی عالم آئے, چھوٹا آئے, بڑا آئے, نیا آئے, پرانا آئے, خلیفہ آئے, مرید آئے, جو آئے, سب ایک ساتھ ایک ترتیب پہ آئے. تو ایک رات میں عشاء کے بعد ایک وقت طے تھا, اس وقت تک اگر کوئی خانقاہ پہنچ گیا تو ٹھیک, نہیں تو دروازہ بند ہے. اب جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو اللہ کی شان رات ہو گئی تھی, خانقاہ کے دروازے بند ہو گئے تھے. تو جو جماعت ساتھ تھی ان کو یقین تھا کہ حضرت مدنی فرمائیں گے کہ بھئی حضرت تھانوی کو اطلاع دیں, پیغام بھیجے کہ میں آیا ہوں. لیکن دیکھیں ان بڑوں کا بڑا پن دیکھیں, ان کی تربیت دیکھیں. آج میرے عزیز طلبہ یہ باتیں سیکھنی ہے ہمیں. یہ ہمارا بیٹھنا اس مقصد کے لیے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں بھائی, فرمایا حضرت تھانوی کے اصول بڑے سخت ہیں, ہم اس کو نہیں توڑیں گے. کیا کریں؟ فرمایا بستر بچھا دیں. خانقاہ کی دیوار کے ساتھ دروازے کے باہر بستر بچھا دیے. پوری جماعت سو گئی. حضرت مدنی بھی, شیخ العرب والعجم بھی وہیں پہ سو گئے. تہجد کا وقت ہوا. حضرت تھانوی اپنے گھر سے اٹھے تہجد کے وضو کے لیے, حضرت مدنی اپنے بستر سے اٹھے تہجد کے وضو کے لیے. خانقاہ کے خادم نے جب دروازہ کھولا دیکھا باہر لوگ سو رہے ہیں, تو انہوں نے جا کے حضرت تھانوی کو فرمایا حضرت باہر تو کوئی کافی تعداد میں لوگ آرام کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا. حضرت تھانوی بھی پریشان ہو گئے. آئے جب دیکھا حضرت مدنی وضو کی تیاری فرما رہے, او فرمایا حضرت آپ ہیں؟ فرمایا ہاں ہم گزر رہے تھے, دیر ہو گئی تو چاہا آپ کے پاس رات گزار لیں. فرمایا آپ نے اطلاع نہیں دی. تو حضرت مدنی نے فرمایا آپ کے اصول کا ہمیں علم ہے, آپ بڑے سخت ہیں, اس لیے مناسب نہیں سمجھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت اصول آپ کے لیے تھوڑی تھے, آپ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں, آپ حکم فرماتے ہم حاضر تھے آپ کے لیے. فرمایا نہیں, اگر ہم آج ایسا کریں گے ہمارے چھوٹے اسی پر عمل کریں گے. کیسے لوگ تھے دوستو. آج جو ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہے, اللہ پاک ان کے سلسلوں کو اتنا چلا رہے, ان کے نام پر دین کے سلسلے چل رہے ہیں. یہ دین کے جتنے شعبے ہیں دوستو, جتنے الف سے لے کر یا تک, آج پوری دنیا میں دین کا کوئی بھی شعبہ زندہ ہے دوستو, اس سے اکابر دیوبند کو آپ نہیں نکال سکتے. ورنہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت محنت تو بہت ہوتی ہے, لیکن آپ کا سلسلہ اتنا قبول کیوں جلدی ہوا پوری دنیا میں؟ بہت غور سے سننے کی بات ہے, آخری بات عرض کر رہا ہوں. فرمایا محنت تو بہت ہو رہی ہے, لیکن آپ کے سلسلے کو اتنی جلدی قبولیت کیوں ملتی ہے کہ پوری دنیا ہل گئی دعوت کی محنت سے؟ فرمایا بیٹا 10 سال حضرت گنگوہی کے جوتے اٹھائے, 10 سال حضرت گنگوہی کے جوتے اٹھائے ہیں, تب جا کے اللہ نے اس کام کو قبولیت دی. ایسا نہیں ہو سکتا. میں اندر سے خالی ہوں, علم کی حقیقت سے خالی ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور ایسا شیخ بن کے گھوم رہا ہوں, تو کیا ہوگا؟ دنیا کو دھوکہ دوں گا, نتیجہ کوئی نہیں نکلے. اس لیے میرے عزیز طلبہ ساتھیوں, اپنی اس نسبت پہ, اس طالب علمی پہ, اس علم کے ماحول پہ, ان مجلسوں پہ, اپنے ان اکابر کے وجود پر اللہ کا کروڑہ شکر ادا کر. آج اللہ نے موقع دیا آپ کو. کتنے لوگ, کتنے نوجوان, کتنے بچے آپ کی عمر کے ہیں, آپ سے زیادہ طاقتور ہیں, وہ جم جاتے ہیں, طاقت بناتے ہیں, جسم بناتے ہیں دوستو, لیکن وہ رات کو محنت کر کے جسم بناتے ہیں, لیکن صبح کوئی گاڑی صحیح کر رہا ہے, کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے, کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے. یہ تو آپ جیسے لوگ ہیں اللہ نے قبول کیا,
آپ صبح نکلتے ہیں گھر سے، فرشتے پر بچھا دیتے ہیں آپ کے پیروں کے نیچے. آپ آتے ہیں اللہ کے گھر کے ماحول میں داخل ہوتے ہیں، جب تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے نامہ اعمال میں مستقل اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا ہے. جب تک آپ اپنے اساتذہ کے چہروں کو دیکھتے ہیں آپ کو حج عمرے کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. دوستوں، جنت کے ماحول میں آپ بیٹھتے ہیں تو قدر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ دوستوں قدر کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے اپنے بزرگوں کے ختمات پڑھیں گے اور پھر مختصر سا ذکر کر کے دعا کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ دروازہ کھول لیں. طلبہ اندر آ جائیں، جو باہر بیٹھے ہوئے نا اندر سہولت سے آ جائیں. کرسی رکھ لیں عمران، کرسی رکھ لیں، کرسی لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت.
3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت کو، بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو اور اپنے تمام دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، ان تمام کو، اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔
اللہ پاک ان تمام بزرگوں کو بڑوں کو کامل درجے میں اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سر کو جھکا دیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، کوشش کریں زبان کو تالو سے لگا دیں، دل کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ تصور کرے کہ میرے دل میں جو گناہوں کا زنگ، ظلمات، قدورات، میل کچیل، گند بھرا ہوا ہے، اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ اللہ پاک کی طرف سے میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، یاس ہی اس دل کی فطرت ہو گئی، آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی، جو میری ہونی تھی حالت ہو گئی، خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی، رونما ایک شان وحدت ہو گئی، آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی، چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، عشق میں عزت بھی ذلت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، سوگ میں کس کی شرکت ہو گئی، بزم ماتم بزم عشرت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی،
اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے عداوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس کچھ دیر کے بیٹھنے کو، اس مجلس کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ ہمارے اس مل کر بیٹھنے کو یا اللہ قبول فرما کے ہماری دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دلوں کی اصلاح کا، صفائی کا یا اللہ ذریعہ بنا دے۔ جتنے ساتھی، جتنے طلبہ یا اللہ محبت کے ساتھ آئے ہیں، سب کے آنے کو یا اللہ قبول فرما لے، سب کو اپنی شایع نشان بھرپور حصہ اور خوشیاں مسرت یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ بہت سارے طلبہ اپنی ضروریات کو، جن سے ہم واقف تھے، اپنی مصروفیات کو ہماری درخواست پر، ہماری ترغیب پر یا اللہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ اے اللہ سب کی حالتوں سے آپ واقف ہیں، یا اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما کر ان کو خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ ایک ایک طالب علم کو یا اللہ علم نافع کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو عالم بعمل بن کر دین کی خدمت کے لیے ہر شعبے میں یا اللہ کام کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جتنے ساتھی یہاں محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما کر دنیا آخرت کی سعادت، عزت، برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو، یہاں کے تمام سلسلوں کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دے۔ حاسدین کے حسد سے، باغزین کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے، ساحرین کے سحر اور جادو سے یا اللہ ہم سب کو، ہمارے ان سلسلوں کو، ہمارے طلبہ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے محبین و متعلقین و اساتذہ کو یا اللہ سب کو محفوظ فرما دے۔ مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، تمام سلسلوں میں یا اللہ وسعت کے اسباب غیب سے یا اللہ پیدا فرما دے۔ ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں یا اللہ برکت نصیب فرما دے۔ تمام مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔ چونکہ وقت بہت کم ہے اذان میں، تو جو طلبہ جانا چاہیں گے واپسی فرما لیں، مصافحہ انشاءاللہ صبح کر لیں گے۔